السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر عورت کو حیض آ رہا ہو، پیریڈز چل رہے ہوں، ماہواری آ رہی ہو، تو اس دوران وہ قرآن کریم کی تلاوت کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، قرآن کو چھو سکتی ہے یا نہیں چھو سکتی۔ اسی طرح بہت ساری دعائیں ہیں، تسبیح ہیں، ان کو پڑھنا جائز ہے یا نہیں۔ تو اس بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ حیض کی حالت میں، ماہواری کی حالت میں عورت کے لیے قرآن پاک کو تلاوت کی نیت سے پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ایک آیت بھی پڑھنا منع ہے اور ایک سورت پڑھنا بھی منع ہے، چاہے کتنی چھوٹی آیت ہو اور کتنی چھوٹی سورت ہو۔ البتہ اگر کوئی دعا ایسی ہے جس میں دعا کا مضمون ہے تو اس کو دعا کی نیت سے اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی ہے، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا ہے، تو اس دعا کو دعا کی نیت سے حیض کی حالت میں پڑھ سکتی ہے۔ اسی طرح کوئی اور قرآن آیت ہے جس میں دعا کا مضمون ہے اور دعائیہ کلمات ہے، تو دعا کی نیت سے ان کو پڑھنا جائز ہے، لیکن تلاوت کی نیت سے قرآن کریم کی ایک بھی آیت پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو تسبیحات ہیں، ذکر ہیں، اذکار ہیں اور استغفار ہے، درود شریف ہے، ان کو حیض کی حالت میں پڑھنا بالکل جائز ہے، کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح اگر قاعدہ ہے، قاعدہ نورانی قاعدہ جو ہوتا ہے، جو بچے پڑھتے ہیں، اگر کوئی عورت حیض کی حالت میں اس کو پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی ہے، ہاتھ سے چھونا چاہے تو چھو بھی سکتی ہے، لیکن اگر قاعدے میں قرآن کی کوئی آیت آئے گی تو اس کو پڑھنا اور چھونا جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح قرآن کریم کو چھونا بھی جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی الگ سے کپڑا لے، رومال وغیرہ جو اس کے جسم سے الگ ہو، تو اس کپڑے سے پکڑ کر کے قرآن کریم کو ہاتھ لگا سکتی ہے، یعنی کہیں قرآن کریم کو اٹھا کر دوسری جگہ رکھنا ہو تو قرآن کریم کو ہاتھ لگانا جائز ہے، لیکن قرآن کریم کو چاہے جو آیت یاد ہیں ان کو پڑھنا یا قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا، دونوں حالت میں، حیض کی حالت میں ناجائز ہے، پڑھنا منع ہے۔ ہاں، تسبیحات پڑھنا، ذکر اذکار کرنا، درود شریف پڑھنا، استغفار پڑھنا اور اسی طرح قرآن کی جو آیت دعا والی ہے ان کو دعا کی نیت سے پڑھنا جائز ہے، پڑھ سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔